میں نے آج اپنے واٹس ایپ کے اوپر دو اسٹیٹسز نشر کیے، جس کے اندر ایک معروف عالم دین جن کا تعلق اہل تشیع سے تھا، طبقہ فکر سے تھا، طالب جوہری صاحب، ان کی ایک پکچر لگائی اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غرق رحمت کرے۔ اور دوسرا میں نے اسٹیٹس لگایا جو کہ معروف پاکستانی مفتی عالم دین مفتی نعیم عثمانی صاحب کا تھا، اور میں نے ان کے اسٹیٹس کے اوپر بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کی بلندی فرمائے۔ مجھے تو یہ چیز دیکھ کے حیرانی نہیں ہوئی، جو اس اسٹیٹس پہ میرے ویورز میں سے کمنٹس کرنے والے تھے انہوں نے کمنٹس کیے، لیکن میں اس کا تجزیہ پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ مجھے حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتہ تھا ایسے ہی ہونا ہے کہ ہم معاشرتی طور پہ اتنی بری طرح اتنی گندگی اور تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم اتنے نچلے درجے پہ پرلے درجے کے ہو چکے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ جس کا تعلق اہل سنت جماعت سے یا دیوبند جماعت سے تھا، اس نے صرف مفتی نعیم جن کا تعلق اہل سنت دیوبند سے تھا اس کے صرف سٹیٹس پہ آمین کہا، اور جو زیادہ تر لوگ اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اہل تشیع مکتبہ فکر کے عالم دین طالب جوہری صاحب کے لیے آمین لکھا۔ سٹیٹسز سب نے دونوں دیکھے، لیکن جو اہل سنت دیوبند یا اس کے قریب تھا اس نے اس کے لیے کہا آمین، اور جو دوسرے کے قریب تھا اس نے دوسرے کے لیے آمین کہا۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ جس غیر مسلم کو آپ نے ابھی تک دعوت نہیں دی، کیا اس کو کافر کہنا جائز ہے؟ اب تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ابھی تک ہم یہ طے کر چکے ہیں مسلمانوں میں مسلمان کون ہے؟ مسلمانوں میں مسلمان کون ہے؟ کیونکہ اگر ہم لوگ سب کو ہی، سب مکتبہ فکر کو ہی، ہر طرح کے اہل فکر لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہوتے تو ہم کبھی بھی یہ فرق نہ ڈالتے اپنی عواموں کے ذہن میں۔ اور یہ کس نے فرق ڈالا ہے؟ عوام نے خود نہیں ڈالا، یہ ان لوگوں نے ڈالا ہے فرق جو مذہبی طور پہ اپنے آپ کو بڑے لیڈر اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے عام عوام کے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ وہ جو ہے مسلمان ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، آخری رسول اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کس نے ڈالا ہمارے ذہنوں میں؟ اور جو سٹیٹسز کے اوپر کمنٹ کرنے والے زیادہ تر لوگوں کی تعداد وہ تھی جو کسی نہ کسی مدرسے سے تعلق رکھتے تھے یا دینی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، اور کئی تو ایسے تھے جنہوں نے دیکھا کہ نہ یہ اہل تشیع کے ہیں، اور دوسرے جو ہیں اہل دیوبند کے ہیں، اہل سنت کے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بریلوی نہیں ہیں تو چونکہ بریلوی نہیں ہے تو ہم ان دونوں پہ ہی کمنٹ نہیں کرتے، آمین نہیں کہتے۔ دیکھا انہوں نے سٹیٹسز، تو یہ ہماری معاشرتی تنزلی کی انتہا ہے کہ ہم مسجدوں میں ویکسینیشن کے لیے تو ہم مغربی اقوام کی طرف دیکھیں جن کو ہم نے کفار ڈکلیئر کیا ہوا ہے، بیمار ہو جائیں تو مشینری ان کی استعمال کریں، حتیٰ کہ کنورسیشن کے لیے ہم موبائل اور انٹرنیٹ ان کا بنایا ہوا استعمال کریں، اور مسجدوں میں ان کو گالیاں دیں اور کہیں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ بے شک قرآن پاک میں آیات ہیں کفار کے لیے، لیکن کیا ہم نے ان لوگوں کو دعوت دے دی؟ جب تک دعوت ہی نہیں دی تو یہ کیسے ڈکلیئر ہوگا کہ وہ کفار ہیں؟ اور ہم ان کو بے حیا اور سب کچھ ان کے اوپر فتویٰ بازی کر دیتے ہیں۔ خیر وہ تو ایک دوسرا موضوع ہو جاتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے مذہبی طور پہ اتنی منافرت اور اتنی فرقہ بازی کی آگ کو بھڑکا دیا ہوا ہے کہ ہمارے درمیان اہل تشیع حضرات جو ہیں اہل سنت کو مسلمان ماننے کے قائل نہیں ہیں، اور جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اہل تشیع کو مسلمان ماننے کے قائل نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے معاشرے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بعد میں کہا جاتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح تباہ کر رہی ہیں ملک کو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے سب سے پہلے امت کو توڑا ہے، ان کو ایسے مسئلوں میں، ایسی خرافات میں، فضولیات میں پھنسا دیا ہے کہ جن کا کوئی فائدہ، کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ چونکہ اب ان خرافات میں پھنس چکے ہیں تو جو غور طلب معاملات تھے ان کی طرف وہ غور ہی نہیں کر پا رہے، ان کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا ہو کیا سکتا ہے؟ اس کا یہی حل ہے کہ تمام علماء جو تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں،
وہ اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ غلط چیز ہے. پہلے ایجوکیٹ کرنے سے پہلے بھی انہیں ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے ذہنوں کی صفائی کریں، اپنی نفس کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پہلے چینج کرنے کی کوشش کریں کہ ٹھیک ہے انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن ایسے گناہوں کی بنیاد رکھنا کہ جو امت کو توڑے، جو ملت کو جو ہے ملت واحدہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ یہ امت جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہے. قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہو. تو ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون سی کشتی ہے جس کا کون سا وہ لنگر ہے جو کہ اس امت کو جوڑے ہوئے ہے، کون سی وہ چیز ہے جو جست واحد کی طرح اس امت کو جوڑے ہوئے. تو ہم کہاں پہ مطلب لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم اتنی بری طرح جو ہے پٹ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ہمیں پوری دنیا جو ہے تہس نہس کر رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم آپس میں اکٹھے نہیں. دیوبندی بریلوی کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور بریلوی دیوبندی کو مسلمان نہیں سمجھتا، اہل تشیع اہل سنت کو، اہل سنت اہل تشیع کو. یہ ہماری مذہبی طور پر معاشرتی تنزلی کی حالت ہے. ہم نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہیں گے تمہارا منہ ہی نہیں ہے، تم مجھ سے دعا کرو. تو برائے مہربانی جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، اگر وہ کوئی ایسے خیالات رکھتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے ذہن سے وہ خیالات نکالیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک ہی بات تعلیم کی ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو اور آپس میں توڑ نہیں جوڑ پیدا کرو. اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی جو کہ قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور آپس میں لڑائی جھگڑا مت ڈالو، فرقے کی آگ مت بھڑکاؤ. بس اتنی بات تھی، سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز کہنے والا تو کہہ کے گزر جاتا ہے.